ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والوں کے ناخن اور سر کے بالوں کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بھائی جان یہ ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احل ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو بالکل وہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے، حتیٰ یضحی، ایک روایت میں ہے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے، قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، قربانی کی استطاعت ہے اس کے پاس اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ قربانی جو ہوتی ہے وہ گھر کا سربراہ کرتا ہے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتی ہے، جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، انہوں نے کہا کہ گھر کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اپنی طرف سے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے وہ قربانی کرتا تھا اور وہ کفایت کر جاتی تھی۔ تو چونکہ سارے گھر والوں کا ارادہ ہوتا ہے قربانی کرنے کا، ایک بندے کا نہیں ہوتا، تو یہ پابندی سارے گھر والوں کو، بچوں کو بھی، خواتین کو بھی، سب کو اختیار کرنی چاہیے۔ وہ اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہیں کاٹیں گے، چاند چڑھنے کے بعد اور قربانی کرنے کے بعد پھر کاٹیں گے۔ اس لیے اہتمام سے ایسے لوگوں کو وہ چاند چڑھنے سے پہلے اگر ان کے بال بڑے ہوئے ہیں اور ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ان کو پہلے اپنی یہ صفائی ستھرائی کر لینی چاہیے تاکہ ان 10 دنوں میں دقت اور مشکل پیش نہ آئے ان کو۔